عزیزان گرامی، آج حضور سلطان العارفین خواجہ خواجگان صاحب دستار حضور حضرت خواجہ محمد حامد اللہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا 188واں عرس مبارک کی اختتامی نشست ہے، اور میں یقین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے عرس پاک میں شامل تمام افراد، تمام محبین، تمام مریدین اور تمام کرم فرما جتنے تشریف لائے ہیں، ہر ایک پر اللہ کے ولی کی نظر بھی ہے اور ان کی رحمت بھی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے دامن میں جگہ کتنی ہے۔ جس کے جگہ میں جتنی دامن میں جگہ ہے وہ اتنی خیرات سمیٹ سکتا ہے۔ اور جگہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب بارگاہ الہی میں اور بارگاہ اولیاء الہی میں سب سے پہلا درجہ جو مقبول ہوتا ہے وہ ادب کا ہوتا ہے۔ میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حضور صاحب روضہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کرامات کو بیان کرنے سے پہلے میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ملتا کیا ہے۔ ہمارے یہاں حاضر ہونے سے اگر ہمیں کوئی نفع ملتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہماری دنیا سنورتی ہے، اگر ہمیں آخرت میں کچھ اس کا اجر ملتا ہے تو پھر تو آنا بھی بڑے کام کا ہوا، ورنہ سفر بھی بیکار ہوا، سب کچھ سفر بھی اور سب کوفت بھی اور سب تمام تر جو خرچ اخراجات ہوئے وہ بیکار ہو گئے۔ ہاں ضرور ملتا ہے، اگر اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کی شان خود نہ بیان فرماتا تو یقین جانیے کہ ہم کبھی اعتقاد ہی نہ رکھتے، جبکہ رب کائنات خود فرماتا ہے میرے ولی وہ ہیں خبردار، نہ ان کو کوئی دنیا کا غم ہے نہ آخرت کا غم، اور نہ ان کو کوئی دنیا کا کوئی غم ہے، نہ ان کو کوئی خطرہ ہے، نہ آخرت میں کوئی ان کو غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ پاک کے نام قربان کر دی، نہ اپنی مرضی سے جیے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے گئے، اسی رب کی تلاش میں، اسی کی محبت بھی، اسی کی تڑپ کی چاہت کی تلاش میں یہاں پھرتے رہے۔ جب جانے کا وقت آیا تو کسی نے کہا ہوگا کہ اب یہ مر گئے ہیں، اب یہ چلے گئے ہیں، تو کسی دانا نے کہا کہ نانا یہ بات نہیں، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ ان کو مرنے جینے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ موت کا کوئی خطرہ، نہ ان کو دوبارہ مرنے کا کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ تو پردے میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں تو رب کی رحمت کے گلے لگ کر اپنے آنے والوں کے لیے رحمت کا دریا بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حدیث پاک مسلم شریف کی صحیح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑے علماء کرام سے اس حدیث کو سنا ہوگا، آپ نے بارہا اس حدیث پاک کو سنا ہوگا، لیکن آج تھوڑا سا اس کو توجہ سے سماعت فرما لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ اپنے مولوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ذرا میرے لیے کوئی بخشش کا طریقہ بتائیے۔ ایک قتل نہیں کیا، 2 قتل نہیں کیے، 99 قتل کر کے آیا ہوں۔ تو اس مولوی نے کہا بابا بات سن، ایک قتل کا گناہ یہ ہے کہ تو ساری کائنات کو قتل کر دے برابر ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ قَتَلَ
فما فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک بندے کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری دنیا کو قتل کرنا ہے۔ تو نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس عیسائی کو، اس قاتل کو غصہ آیا، اس نے خنجر نکالا اور اسی مولوی کا سر قلم کر دیا۔ اب پورے 100 قتل ہو چکے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث، میرے آقا کریم کی وہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس بندے کے پاس گیا جس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، جس کے دل میں عشق الہی کی شمع روشن تھی۔ وہ اس کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا کہ بندے، اے بندہ خدا، میں بخشش کا دروازہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، میرے لیے بخشش کا دروازہ بھی کوئی کھول سکتا ہے؟ اس بندے نے کہا ہاں ضرور کھول جائے گا۔ اس قاتل نے کہا ذرا پوچھ تو صحیح میرا گناہ کیا ہے؟ اس صوفی نے کہا، اس راہب نے کہا کہ ہاں میں تجھے بتاؤں، زمین کو گناہوں سے بھر دے، آسمان کو گناہوں سے بھر دے، سمندر کے ذرات کے برابر گناہ لے آ، صحرا کی ریت کے ذرے کے برابر گناہ لے آ، پھر بھی رب کی رحمت تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رہی ہے۔ تو آ تو صحیح، جھک تو صحیح، رب کی بارگاہ میں مان تو صحیح، دیکھ تیرا رب تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے راستہ تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا راستہ یہ ہے کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں چند لوگ ایسے ہیں جو رات دن اللہ 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 کہتے ہیں، جن کی زبان پر اللہ کا نغمہ ہے، جن کی زبان پر جن کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ رات کو جاگتے ہیں تو رب کے حضور سر بسجود ہو کر گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں تو اسی کو یاد کر کے گزارتے ہیں۔ ہر وقت ان کی آنکھیں رب کے عشق میں بہتی رہتی ہیں۔ میں تجھے ان کا پتہ بتا دوں، ان کے در پہ چلا جا، وہاں پہنچ کر اپنے رب سے مانگ، پھر دیکھ کہ رب اپنی رحمت کیسے عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ چلا، تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لے آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اس کی روح لے کر جانے لگے تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب جنت کے فرشتوں نے کہا یارو اس پر ہمارا حق ہے۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے کہ دیکھتے نہیں ہو 100 قتل کر کے آیا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، ہم نے اسے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں تمہاری نظر 100 قتل پر ہے، ہماری نظر ان اللہ والوں کے در پر ہے، تم دیکھتے نہیں کس کی چوکھٹ میں جا رہا تھا۔ تو فرشتے دوزخ والے کہتے ہیں کہ ہاں مان بھی لیں، لیکن ابھی پہنچا تو نہیں تھا، ابھی تو بہت دور تھا، ابھی وہاں پہنچتا وہ دعا کرتے پھر دیکھا جاتا کہ یہ بخشے جانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ قاضی بنا کر، جج بنا کر، منصف بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ زمین کو ناپ دو، اگر یہ اللہ والوں سے دور ہے تو یہ جہنم کا حقدار ہے، اور اگر میرے ولیوں کے قریب ہے تو جنت کے دروازے اس پر کھول چکے ہیں۔ اب پھر اتنا کرم نہیں ہوا، حقیقت میں تو وہ بستی سے دور تھا، لیکن جب زمین کو ناپنا شروع کیا تو اللہ پاک نے حکم فرمایا اے زمین
میرے ولیوں کے در سے اس کو قریب کر دے. ادھر سے سکڑ جا, ادھر سے پھیل جا, جدھر میرے ولی ہیں ادھر سے کم ہو جا. زمین کم ہوتی گئی, فاصلہ گھٹتا گیا, اولیاء کی چوکھٹ قریب ہوتی گئی. نسبت ولی کے صدقے اللہ پاک نے اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کی میں دو مثالیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قتل کرتا جائے اور پھر ولیوں کے در پہ آئے بخشا جائے گا, نہیں. اس کا مطلب ہے نسبت کو بیان کرنا, اس کا مطلب ہے نسبت شیخ کو بیان کرنا. اللہ کی قسم, ہر کوئی, اکثر لوگ آتے ہیں, تین طرح کے مرید آتے ہیں. ایک مرید آتا ہے جو اس نیت سے گھر سے قدم اٹھاتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اپنے شیخ, پہلا خوش نصیب وہ مرید, پہلا خوش نصیب وہ عقیدت مند جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہر قدم پر وہ یہ سمجھتا ہے, نیت اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, میرے وہ بندے جو میرے راستے پر چلتے ہیں, میری محبت میں سفر کرتے کرتے میرے قرب کو تلاش کرتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں, رب کائنات فرماتا ہے وہ بندہ میرے قرب کے مراحل طے کرتا کرتا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جیسے وہ کائنات کو دیکھتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. میری رحمت اس کے ہاتھ بن جاتی ہے جس سے وہ تصرف کرتا ہے, اور میری رحمت اس کے قدم بن جاتی ہے, جدھر جاتا ہے رحمت کے دریا ساتھ ہوتے ہیں. اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی اللہ پاک 300 سال تک ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کی کروٹیں بدلتا ہے. ولی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیے. سورہ کہف بیان کر رہا ہوں کہ صحاب کہف غار میں چلے گئے, ان کے پیچھے کتا چلا آیا, قرآن پاک میں موجود ہے. رات حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب صاحب نے بھی اس کو بڑی محبت سے اور بڑے لطیف نقطے سے بیان فرمایا. یہاں تو یہ ہے کتا جب پیچھے چلا تو زبان حال سے وہ ان کو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, راتی جاگے شیخ سگاوے پر رات نو جاگن کتے, تین تو کتے رات دا بھونکنا بس نہ کر دے, پھر جاگا راہ وچ ستے, تین تو کتے رات بھی ہاں یار دا بوہا مول میں چھٹ دے, تونی مارو 100 جتے, تین تو کتے بلے شاہ اٹھ یار بنا لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے تین تو کتے. کہ ایسے کتے بھی ہیں جن کو اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے ولی دیکھنے لگے کہ کتا آ رہا ہے, آپس میں دوسرے سے باتیں کی کہ یارو یہ کتا شور مچائے گا اور لوگوں کو پتا چل جائے گا, بادشاہ وقت بڑا ظالم ہے, ہمیں پکڑ کے سزائے موت دے دے گا. تو کتے نے جب ان کے بات سنی تو زبان حال سے کہنے لگا, اللہ کے ولی سمجھ گئے. تو کتا کہنے لگا کہ اللہ کے ولیو, میں تمہاری نسبت تلاش کرنا چاہتا ہوں, میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, تمہاری غلامی میں آنا چاہتا ہوں. مجھے عام کتا نہ سمجھو, میں وہ کتا ہوں جس کو اللہ کے ولیوں کی پہچان حاصل ہے. عزیزان گرامی, قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ, اپنی باہوں کو
ولیوں کی چوکھٹ پہ بچھا کر بیٹھ گیا۔ 300 سال تک اللہ کے ولیوں کی کروٹیں بدلتی رہی، روح قبض ہو چکی تھی۔ کتے کا کیا کام؟ کتے کو بھی فرشتے اس کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، اللہ کے ولیوں کا جسم محفوظ رہا، کتے کا جسم بھی محفوظ رہا۔ اللہ کے ولیوں کا جسم، ان کے بال کالے تھے سفید نہ ہوئے، ان پر بڑھاپا نہ آیا، کتے کی عمر کی بھی حفاظت ہوتی رہی۔ چیونٹی، مکوڑا، کیڑا اللہ کے ولیوں سے دور، اسی طرح در پہ بیٹھنے والے کتے سے بھی دور۔ اب کہنا کیا چاہتا ہوں، رب اپنے ولیوں کو دیکھتا ہے، در پہ بیٹھنے والا گناہگار کیوں نہ ہو اس کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کے لاڈ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے محبوب ولی نظر کرم دکھاتا جا، تیرا رب کرم کے دریا بہاتا جائے گا۔ دیکھنا تیرا کام ہے، اس کی بگڑی بنانا رب کا کام ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب فتوے دے دیتے ہیں کہ یہ بھی بخشا گیا وہ بھی بخشا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رب بخشنے والا ہے، اگر ٹھیکہ تو نے لیا ہے تو پھر بات کر۔ رب بخشنے والا ہے، جنت رب کی ہے، بخشنے والا وہ ہے، رحمت دینے والا رب ہے۔ وہ چاہے سلطان العارفین کی بارگاہ میں آنے والے کو بخش دے تو اس میں کسی کا کیا جائے گا؟ ہاں اگر تجھے ٹھیکہ ملا ہے تو ہرگز نہ بخش، رب کا کام ہے وہ بخشے گا۔ رب اپنے محبوب ولیوں کے بارے میں خود اعلان کر رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، میرے ولی وہ ہیں جو میری مخلوق کو اندھیرے سے نکال کر نور دکھا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور صاحب روضہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی صغیر سنی میں تھے تو ملفوظات شریف میں فارسی میں اور اردو میں، ابھی اس کا ترجمہ فارسی میں آدھا ہو چکا ہے، آدھا ترجمہ باقی ہے۔ دعا کیجئے کہ جہاں یہ سارا روضہ پاک کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، وہیں پر حضور صاحب روضہ پر جو کتاب، جو ملفوظات ان کا ترجمے کا کام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے پورا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں، ہر پیر بھائی کے گھر میں حضور صاحب روضہ کے بنا کے وہ حالات کا وہ تذکرہ، وہ کتاب، وہ احوال موجود ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، اپنے آپ کو، اپنی محبت کو ذرا سامنے رکھیے، اپنی محبت سے توجہ فرمائیے۔ حضور صاحب روضہ رحمت اللہ تعالی علیہ صغیر سنی میں تھے کہ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے کوٹ محراب کا علاقہ ہے، وہاں سے گزر ہوا۔ درود پاک پڑھیے۔ بس دو باتیں عرض کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ حضرت محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوئے ولی بھی آیا کہ مجھے اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ کی قسم آپ اسی خوشبو کے تواتر میں، اسی خوشبو کے سلسلے کو پاتے ہوئے چل پڑے۔ جدھر سے جس سمت سے خوشبو آ رہی تھی، حضور خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا باغ تھا کھجوروں کا، وہاں آپ اب دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ہوئے ولی نہایت اللہ کے ولی کی خوشبو خود بخود کھینچ لیتی ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ نے جا کر حضور قبلہ سلطان العارفین حضور خواجہ حضرت محمد حامد اللہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے اپنے ہاتھوں میں آپ کا چہرہ لیا اور اوپر اٹھا کر پیار سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرا نام حامد اللہ ہے۔ اللہ کی قسم حضور خواجہ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا، حالت وجد میں آ کر فرمایا، واہ حامد، واہ حامد، محمد بھی تو، احمد بھی تو، واہ حامد، واہ حامد، محمد بھی تو، احمد بھی تو۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا
دیکھ رہا تھا کہ آج 40 سال کے پہلے جو 40 سال گزرنے والے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینے کی فضا ہوگی، حج کرنے کے بعد عالم سارا مدینے میں سارے عشاقان مصطفیٰ جمع ہوں گے، اور میرے آقا گورنر مدینہ کو بشارت فرما کر، خواب میں زیارت فرما کر حکم دیں گے کہ اے سلطان سلیمان القانونی، آج میری جو دستار ہے، میرا بیٹا محمد حامد اللہ آیا ہوا ہے، یہ دستار ان کے سر پہ سجائی جائے۔ مدینے کی فضا میں 3 دن اعلان ہوتا رہا، محمد حامد اللہ، محمد حامد اللہ۔ اللہ کی قسم، آپ نے وصال کا روزہ رکھا ہوا تھا، ایک دن بھی افطار نہیں کیا، دوسرے دن بھی افطار نہیں کیا، کھجور کے سائے تلے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت برخوردار رحمت اللہ علیہ موضع ٹانگری کے آپ کے خلیفہ آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جب آپ کا 3 دن تک نام، جب تیسرے دن چندراڑی شریف کا نام سنا، تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، آقا اب آپ کو سرور کائنات کے دربار میں یاد کیا جا رہا ہے، آپ تشریف لے جائیے اور اپنا تحفہ حاصل کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا ادب کا ذرا مقام دیکھیے کہ آپ نے چل کر دستار حاصل نہیں کی، آپ نے گھٹنے کے بل، جس طرح بچہ ہاتھوں کے بل چل کے آتا ہے دربار رسالت میں، اس طرح آپ ادب کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ کے سر پہ آقا کریم کی سردار دستار پاک سجا دی گئی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد 3 دن کے بعد روضہ انور میں کبوتر شہید ہو گیا، کبوتر کسی طرح داخل ہو کر انوار و تجلیات سے اندر چلا گیا، اور خدام نے کہا اب کس کی جرت ہے کہ اندر پردہ ہٹا کر اس دیوار کے اندر جائے، کس کو اجازت ہے؟ اس وقت صرف گورنر مدینہ نے اعلان کیا کہ اندر روضے پاک کے اندر جانے کا حقدار وہی ہے جس کے اوپر سرکار کی دستار سجی ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، پٹی باندھ کر آپ جس طرح اندر گئے، اپنے ڈاکو سے اٹھا کر وہ کبوتر واپس آئے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ ادب کا یہ مقام کہ 6 سال تک مسجد نبوی کے امام رہے اور 3 خطبہ حج آپ نے اللہ کے محبوب کے حکم سے ادا فرمائے۔ 10 سال تک مسجد نبوی میں حدیث، قرآن، تفسیر آپ پڑھاتے رہے۔ پھر میرے آقا کا حکم ہوا کہ آپ جاؤ میرے دین متین کی خدمت پھیلاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر آپ یہاں بر صغیر میں تشریف لائے۔ آپ کے والدین کریمین جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ یہاں پر جب تشریف لائے تو آپ کو حکم ہوا کہ حضور حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جا کر وہاں سے طریقت کی خلت حاصل کریں۔ حضور حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان کی سرحد پہ آ کر اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں۔ بادشاہ وقت آتا تو آپ استقبال نہ فرماتے، شاگردوں نے، غلاموں نے حضور حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کوئی سلطان آ رہا ہے، کوئی بادشاہ آ رہا ہے کہ آپ استقبال کے لیے ملتان کی سرحد پہ آئے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں سلطان نہیں آ رہا بلکہ مدینے والے نے سلطان العارفین بھیجا ہے، سلطان العارفین آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کیا دیکھے، کیا نظر آئے۔ یہ اللہ کے ولی جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں، جس
علاقے میں موجود ہوتے ہیں اس علاقے سے آفت بلا حادثات اللہ پاک روک دیتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آخری بات عرض کر رہا ہوں, آج سے پتہ نہیں 5-6 مہینے قبل یہاں فتح الکمال میں گیس کا بہت بڑا ٹریلا یہاں پر اس کو آگ لگ گئی. بستی کوڑے کے قریب سب کو یاد ہوگا. میں کچھ دنوں کے بعد اے سی صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس میں کچھ کام کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے میرا کارڈ دیکھ کر کہا کہ آپ فتح پور سے آئے ہیں. میں نے کہا جی ہاں میں فتح پور سے آیا ہوں. تو کہنے لگے پتہ لکھا ہوا ہے دربار حامدیہ. میں نے کہا جی میرے وہ دادا حضور کا مزار پاک ہے. انہوں نے کہا اچھا تو یہ وہ مزار ہے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے سنیے, کہنے لگے ہمیں لاہور سے تمام تر جو جتنے اس ماہر کاریگر تھے, ماہرین کی جماعت جو گیس کے سلنڈر پھٹنے میں جس میں پتہ نہیں ہزاروں وہ ٹنوں کے حساب سے گیس کا وہ ٹریلا پورا بھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ پورے 15 کلومیٹر تک پورے شہر کو خالی کرانا پڑے گا ورنہ ہر چیز جل کے ختم ہو جائے گی. 15 کلومیٹر چاروں طرف سے اس گیس کا اتنا زہریلا اثر ہوگا کہ کوئی شخص کیا فصل بھی زندہ نہ بچے گی, جانور بھی زندہ نہ بچیں گے. تو ہم پریشان تھے کہ ہم کہاں لے جائیں. جہاں جہاں سے ٹریلے کو گزارتے ہیں ہر طرف سے آبادی ہے. تو کہنے لگے کہ 15 منٹ کا وقت تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 گھنٹے گزر گئے جب تک ٹیم وہاں نہ پہنچی. اللہ کی قسم کوئی گیس کا دھماکہ کسی نے اللہ کی رحمت سے ہونے نہ دیا. یہ ہے اللہ کے ولی کی برکت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدعا کیا ہے. آؤ اگر ہمارے نزدیک اگر کوئی یہاں بیٹھا ہو جیسے آل رسول بیٹھا ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری محفل بڑی مبارک ہے. اللہ کا کوئی ولی بیٹھا ہو تو بڑی مبارک ہے. شیطان اپنی طاقتیں لے کر بھی ناکام ہو جاتا ہے اور یہ جو اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ یہ وہ مزار ہیں جہاں اللہ اپنی رحمت ہر وقت نازل کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر, اللہ کے ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو الحمدللہ یہاں پر آج 188واں عرس مبارک اب تمام حضرات تشریف لائے. میں خصوصاً دل کی گہرائیوں سے فخر سعادات